میں ایک سچا واقعہ اپنا سناؤں. بالکل نوجوانی کی میری عمر تھی، طالب علم تھا اس وقت. سہارنپور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں حاضر تھا. اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ مجھے لے گئے تھے. بالکل بچہ تھا میں، ینگ نوجوان، مشکل سے 14-15 سال کا بچہ تھا. میں نے دیکھا کہ تراویح کے بعد حضرت تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، بہت کم دیر، اور اس وقت لوگ آ کر حضرت سے کچھ ایک آدھ منٹ، آدھا منٹ ملاقات کر سکتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ 10-12 سکھ لوگ وہ ایک لائن لگا کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، سر پہ ان کے پگڑی اور بڑے ادب کے ساتھ وہ پانی کی بوتلیں لیے ہوئے لائن لگا کر حضرت کے پاس حاضر ہوئے، اور ہر ایک نے اپنی کوئی پریشانی کے لیے حضرت سے دعا کروائی، پانی پہ دم کروایا، اور پھر بڑے ادب کے ساتھ الٹے قدم کہ کہیں پیٹھ کمر حضرت کی طرف نہ ہو جائے، اور وہ الٹے قدم پیچھے واپس گئے. میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی. میرا مزاج ہمیشہ سے ایک عجیب طرح کا رہا ہے. تو میں ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلا. میرا دل چاہا کہ میں ان سے کچھ بات کروں. خوش قسمتی سے وہ لوگ باہر گئے تو آگے جانے کے بجائے ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے، کچھ چائے وائے پینے لگے. سخت سردی تھی، گجرات کی سردی نہیں، سہارنپور کی سردی. اس کو بھی آپ لوگ سردی کہہ رہے ہیں، جس میں میں پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں. جو اس کو سردی کہے گا اس کو 4 مہینے کے لیے یو پی بھیج دیا جائے گا. میں وہاں جا کر ان کے پاس ہوٹل میں بیٹھ گیا. سردار جی لوگوں سے، سکھ لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کی. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کیوں آئے یہاں؟ کہنے لگے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بار بار ہمارا تجربہ ہے، ان سے دعا کرا دیتے ہیں، پانی میں دم کروا لیتے ہیں، پھکوا لیتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں. وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. تو اگر وہ انسان ہوتے ہوئے ایسے بن گئے کہ ان کی دعا میں، ان کی پھونک میں اتنا اثر پیدا ہو گیا، تو آپ لوگ خود کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ایسے انسان بن جائیں؟ تو ان میں جو ایک زیادہ بوڑھے تھے وہ بولے بیٹا صاف کہو نا، بچہ صاف کہو نا، یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ ہم مسلمان ہو جائیں. اب میں ڈرا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا. میں نے کہا کہ ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں. کہنے لگے دیکھو بچہ، اگر یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوتا تو سب مسلمان ایسے ہوتے. میں تو کاروباری لائن کا آدمی ہوں، ہم لوگ ٹرانسپورٹ کے کاروبار ہیں، پورے ملک میں ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، سینکڑوں مسلمانوں سے ہمارے تعلقات ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے پاپ ہم کرتے ہیں اتنے ہی مسلمان بھی کرتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے. ہم عورتوں لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ بھی بھاگتے ہیں. ہم رشوت دیتے لیتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. تو بچہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہوتے ہیں، کوئی اوتار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ گن پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہوں گے، لیکن ہم کو جانا پڑے گا، پھر امرتسر جانا پڑے گا. ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم تو ان کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے. بچہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟
کروڑ کروڑ لوگ اسلام سے دور میری اور آپ کی وجہ سے ہیں. اسلام جو شروع میں پھیلا تھا وہ تقریروں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، بیانوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، جلسوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، کتابوں اور رسالوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا. دنیا حیران رہ جاتی تھی اس وقت کے مسلمان کو دیکھ کر. ایسی امت تیار کی تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب دنیا کے ملکوں کے لوگ، دنیا کے شہروں کے لوگ مدینے آتے تھے کاروبار کے لیے آئے ہوں یا کسی مقصد سے آئے ہوں، اور وہ یہاں مدینے کے سماج کو دیکھتے تھے، یا مدینے کے لوگ جب باہر جاتے تھے دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے تھے، اور جب دنیا کے لوگ ان کو اپنے شہروں میں دیکھتے تھے، اپنے بازاروں میں دیکھتے تھے، تو یقین کرو جس کی نظر پڑتی تھی اس کا دل اسلام قبول کیے بغیر چین نہیں پاتا. ایک چوٹ لگتی تھی ان کے دل پر. نوجوان دنیا کے دیکھتے تھے مدینے کے نوجوانوں کو، اور وہ نوجوان جو دیکھتے تھے کہ بھئی ہم بھی نوجوان ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں، ہمارے اندر بھی جو تمنائیں آرزویں خواہشات ہیں وہی ان کے اندر بھی ہیں، مگر کیا بات ہے ان نوجوانوں کے پاس کہ ان کی نظر کبھی پھسلتی ہی نہیں، ان کو اپنی نگاہوں پر کنٹرول ہے. یہ اپنی جوانی کی طاقت کو کمزوروں کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں. ایک ہم نوجوان ہیں، وہ سوچتے تھے ایک ہم نوجوان ہیں کہ ہماری جوانی تو ادھر ادھر برباد ہو رہی ہے. دنیا کے تاجر مدینے کے تربیت یافتہ تاجروں کو دیکھتے تھے. وہ تاجروں کی تقریریں نہیں ہوتی تھیں، بیانات نہیں ہوتے تھے، اور وہ تاجر ان کو براہ راست کلمے کی دعوت بھی نہیں دیتے تھے. پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہوتا کیا تھا؟ وہ تاجر ان کو دیکھتے تھے. تاجر جانتا ہے کاروبار کیسے ہوتا ہے، کاروبار کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کاروبار کی کیا الجھنیں ہیں، بزنس کے کیا پرابلمز ہیں، وہ جانتا ہے اچھی طرح، اور وہ ان کو دیکھتا تھا. تو ان کے کاروبار کرنے کے انداز کو بالکل مختلف دیکھتا تھا. اس کے دل پر چوٹ لگتی تھی، اور وہ بغیر دعوت کے ان کے عمل کی دعوت کو قبول کر کے خود کہتا تھا بھائی مجھے کلمہ پڑھا.